إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن پر تدبر کریں، قرآن پر غور و فکر کریں۔ اور جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ قرآن کے مقاصد کیا ہے، قرآن کس لیے نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب جو ہم نے قرآن کا جو سورہ ہم نے منتخب کیا تفسیر کے لیے، وہ سورۃ الرحمن ہے۔ اور جب ہم یہ سورہ دیکھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ اس پر علماء اور مفسرین کا بحث بھی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے کہ مدنی۔ البتہ جمہور علماء اور مفسرین کا جو منہج ہے اور جو انہوں نے اپنے اپنے تفاسیر میں، جیسے تفسیر کبیر ہے، تفسیر بغوی ہے امام شافعی بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایسے ہی تفسیر سمرقندی ہے اور تفسیر آلوسی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سی آیتیں مکہ میں بھی نازل ہوئی اور کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، رحمان، علم القرآن، دوسری آیت جو ہے سکھایا اس نے قرآن، علم القرآن، سکھایا اس نے قرآن، خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، علمہ البیان، اس نے بیان سکھایا اس کو۔ جو پہلی آیت ہے الرحمن، جب ہم الرحمن دیکھتے ہیں، جنہوں نے عربی پڑھا ہوگا، یہ علی وزن فعلان ہے۔ فعلان، جب بھی کوئی عربی میں کوئی لفظ فعلان کے وزن پر ہوتا ہے، اس کے معنی سب سے زیادہ۔ اور جب جیسے ہم قرآن میں بہت سے الفاظ دیکھتے ہیں، جوعان دیکھتے ہیں، عطشان دیکھتے ہیں، عربی الفاظ میں جوعان کہتے ہیں سب سے زیادہ بھوکا، عطشان سب سے زیادہ پیاسا، غضبان سب سے زیادہ غصیلا انسان، جس کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہو۔ اور الرحمن، اس کا مصدر ہے رحم یا رحمہ یا رحمو، اور الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفت بھی ہے الرحیم بھی۔ اور جیسے ہم قرآن میں پہلے جب قرآن شروع کرتے ہیں تو ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو ہم اللہ تعالیٰ کے دو اسما پڑھتے ہیں، دو صفات پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اس میں مفسر کا جو منہج رہا ہے کہ جو مفسر ہمیں سمجھاتے ہیں، الرحمن زیادہ وزن رکھتا ہے، رحیم سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہے۔ جیسے راہم بھی مدد کرنے والا ہے، ارحم بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، رحیم بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، رحمان بھی رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ البتہ رحمان علی وزن فعلان، جس کے معنی ہے حد سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور جیسے پھر مفسر رحمان اور رحیم میں ہمیں فرق سمجھاتے ہیں، اگرچہ رحمان بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا، پھر فرق کیا ہے؟ پھر مفسر بیان کرتے ہیں، الرحمن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی پر رحم کرتا ہے۔ دنیا میں کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ جیسے ہر کسی کو اس دنیا میں رحمت کی ضرورت ہے، ہر کسی شے کو، ہر کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کا نام لے یا نہ لے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اس دنیا میں۔ والرحیم فی الآخرہ، اور رحیم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہے، اور ہمیں وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ صرف وہاں رحم ان کو کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے بندے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں فرمان برداری کی ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر اتباع کی ہو، ان پر صرف قیامت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ اور جو کفار ہے، جو مشرکین ہیں، جو ملحدین ہیں یا جو منافقین ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ قطعی رحم نہیں کرے گا محشر میں۔ مگر جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اس دنیا میں کافر بھی کھاتا پیتا ہے،
काफिर भी आराम से रहता है, मुशरिक भी आराम से रहता है, मूमिन भी आराम से रहता है। और ये अगर काफिर आराम से रहता है, ये उसकी खुद की, इसमें उसका खुद का कोई हाथ नहीं, वो अल्लाह की रहमत है। इस दुनिया में अल्लाह ताला उस पर भी रहमत करता है, जैसे कि कुरान की आयत है, वलकद कर्रमना बनी आदम, कि मैंने इब्ने आदम पर एक उसको इज्जत बख्शी है। अगरचे इब्ने आदम हर कोई इसमें शामिल होता है, इसमें हर कोई, मुशरिक भी इब्ने आदम है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का औलाद है, मोमिन भी इब्ने आदम है, आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, मुलहिद जो एथीस्ट है वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मगर इस दुनिया में वो भी खाते पीते हैं, मगर किसकी रहमत से? अल्लाह ताला की रहमत से। इसलिए अर्रहमान सबसे ज्यादा रहम करने वाला। और जब हम कुरान में देखते हैं या अहदीस में देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिफत के जरिए अल्लाह ताला को पुकारते थे, इस जरिए अल्लाह ताला को पुकारते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है। एक हदीस है, अहदीस कुदसिया में आया है कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है इस दुनिया में हर किसी पर, अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है। कि एक हदीस में आया, अहदीस कुदसिया है, मगर इसमें ज़ौफ है, ये आप पहले ही नोट कर कीजिएगा कि इसमें ज़ौफ है। मगर मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि इस हदीस को हम बयान कर सकते हैं, क्योंकि ये सही हो बिशवाहिद, इसके बहुत से शवाहिद है जिनकी बिना पर इनको इसको मुहद्दिसीन ने सही कहा है। अल्लाह ताला बयान करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु ताअती फी जियाफती, कि जो मेरे फरमान बरदार हैं, वो मेरे मेहमान हैं, उनकी मैं मेहमान नवाजी करता हूँ, वो मेरी जियाफत में रहते हैं। वह अहलु जिक्री, और जो मुझे याद करते हैं, फी नेमती, मैं भी उनको याद करता हूँ। और इसके बाद अल्लाह ताला बयान करता है वह अहलु मासियती, मगर जो गुनाहगार है। अब तो हमें पता है कि अब गुनाहगारों पर अजाब का तज़किरा होना चाहिए, मगर नहीं, इस दुनिया में अल्लाह ताला क्या बयान करता है? वह अहलो मासियती, मगर जो गुनाहगार है, ला उयसुहुम मिन रहमती, उनको भी अपनी रहमत से ना उम्मीद नहीं करता हूं। ला उयसुहुम मिन रहमती फ़इन ताबू, अगर वो तौबा करे गुनाहों पर, अल्लाह ताला गुनाह करे फिर शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे, अल्लाह ताला से इस्तिगफार तलब करे, तौबा करे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। अल्लाह ताला बयान करता है फ़इन ताबू फ़अना हबीबुहुम, अगर वो तौबा करे, रुजू करे, मुझसे माफ़ी मांगे, फ़अना हबीबुहुम, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी रहमत अल्लाह की। इसलिए अल्लाह ताला जितना, जैसे कि अहदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, फिर 99 हिस्से उन्होंने अपने पास रखे, और जो एक हिस्सा है उसके भी 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, और जो आधा हिस्सा है वो तमाम तख्लीक में उन्होंने डाला। वो माँ हो, वो दरिंद परिंद चरिंद हर कोई हो, उनमें आधा हिस्सा। अब आप गुमान खुद कर सकते हैं अल्लाह ताला कितना रहीम है, अरहमुर राहिमीन, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। खैर, इसके बाद अल्लाह ताला बयान करता है कि अल्लाह ताला अगर ये तौबा करे, मैं इनका महबूब, इनसे मोहब्बत करता हूँ। फ़ाइन दाओ, जब ये मुझे निदा देते हैं, पुकारते हैं, फाना मुजीब हूँ, मैं उनको जवाब देता हूँ। फ़ाइन मरिदू, अगर ये बीमार पड़ जाएं, फ़ाना तबीब हूँ, मैं इनका डॉक्टर बन जाता हूँ, इनका तबीब बन जाता हूँ, इनका हकीम बन जाता हूँ। मगर इसके बाद जो हदीस है, हदीस का हिस्सा है, फ़इन लम यतूब, अगर ये तौबा ना करे। अब तो हकीकतन की हमारी अक्ल से अब अजाब का तज़किरा होना चाहिए, मगर अल्लाह ताला कितना रहमान है, रहमान सबसे ज्यादा रहम करने वाला। अल्लाह ताला बयान करता है फ़इन लम यतूब, अगर ये तौबा ना करे, उदावीहिम बिल महनी वल मसाइब, इनकी इस बीमारी यानी इनके गुनाहों को इलाज करता हूँ। उदावीहिम बिल महनी वल मसाइब, इन पर मैं मुसीबत डालता हूँ, इन पर मैं आजमाइश डालता हूँ, तकालीफ डालता हूँ, ताकि ये तौबा से तो तौबा नहीं करेंगे, इनको तो तौबा की तौफीक है ही नहीं कि ये मुझसे माफ़ी मांगे। अलबत्ता ये तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं,
مگر میں ان کا خالق ہوں، ان کا مالک ہوں، مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداویہم بالمحن والمصائب، میں اس بندے پر پھر آزمائش ڈالتا ہوں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ نے تکالیف ڈالے، آزمائش نازل کی، تو اگر وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی حدیث سے آپ گمان کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی شروع میں کہتا ہے، اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے کو اللہ تعالیٰ نے اسی صفت سے شروع کیا، الرحمن، رحمان، اور پھر کیا کیا، علم القرآن، اس رحمان نے قرآن کو سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، یعنی سب سے اعلیٰ صفت رحمان، اور اسی سب سے اعلیٰ صفت استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اعلیٰ صفت کا استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے علم القرآن، پھر اعلیٰ تعلیم کا ذکر کرتا ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم دیا۔ مگر اس کے بعد جو ہمیں کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ علم القرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، مگر پہلے کس کو دیا؟ یہاں تک کہ قرآن تو لاسٹ میں نازل ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بیان کرتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، مگر جو پہلا انسان تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اس کو تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں جو آدم علیہ والسلام نے کلمات کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، یہاں تک کہ وہ کلمہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ تو قرآن کا ہی حصہ ہے نا۔ ربنا ظلمنا جو دعا ہے وہ قرآن میں ہی ہے، اور قرآن تو پہلے ہی لکھا گیا تھا، اور جو یہ دعا ہے یہ قرآن میں درج ہے، اور انہی کا تذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کو لے، پہلے انسان کو لے، اس کو بھی قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا تھا، اگرچہ تھوڑا ہی عطا کیا تھا، کچھ الفاظ ہی عطا کیے تھے، مگر کیے تھے، جن وجہ پر اللہ تعالیٰ نے رحمان نے پہلے انسان کا توبہ قبول کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں الرحمن علم القرآن، اس قرآن کے ذریعے جب اس قرآن کا ایک الفاظ، ایک کلمہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ، اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کا توبہ قبول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اس قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس قرآن کی وجہ سے اس آدم علیہ السلام نے اپنے رحمان کی رحمت، وہ اپنی رحمان کی طرف واپس گیا، اس نے اپنے رحمان کی طرف رجوع کیا، مگر اس قرآن کے ذریعے، اس لیے ہے علم القرآن، میں نے اس انسان کو قرآن سکھایا۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ، آخری جو دو آیت ہیں ان کے متعلق جو احادیث آئے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو یہ سورۃ البقرہ کی لاسٹ دو آیت اور آیت الکرسی، اور ایک سورہ میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ، یہ صرف مجھ پر نازل کیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی انبیاء کو یہ عطا نہیں کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم اس حدیث پر غور و فکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان تین چیزوں پر تخصیص کی، یعنی صرف یہ مجھ پر ہی نازل، اس سے پہلے یہ کسی پر نازل، وہ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جو پیغمبر تھے ان پر بھی پھر قرآن کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحف میں، ان کے صحفوں میں، ان کے رسائل میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رسالت نازل کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آیت اس قرآن کی نازل کی ہوگی۔ اس لیے ہے کہ جو قرآن ہے یہ ابدی ہے، یہ پہلے سے آخر تک جو امتیں ہیں، اس لیے ان کا سب کا تذکر اس قرآن میں ہے۔ اس لیے ہم اس خلق الانسان، علم القرآن اور خلق الانسان، اس سے ہم دونوں، جب ہم ان دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں، تیسری آیت ہے وہ دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے،
القرآن یفسر بعضهم بعضا خلق الانسان، جب پہلے انسان کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، مگر وہ کلمات کو کیا تھے، وہ وہی تھے ربنا ظلمنا انفسنا، اور وہ کلمات بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہم نوح علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن میں ہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے قرآن لکھا گیا تھا، انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن لکھا گیا تھا، وہ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا تھا، جو قلم نے لکھا، وہ قرآن ہی لکھا گیا تھا، اور نوح علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں لکھا گیا تھا۔ اور جیسے ہم سمود دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، یعنی سب سے اعلیٰ تخلیق، سب سے اعلیٰ صفت الرحمن، سب سے اعلیٰ تعلیم قرآن کی تعلیم، اور سب سے اعلیٰ تخلیق اللہ تعالیٰ کی، جس پر اللہ تعالیٰ کو فخر ہے، وہ کون سی تخلیق ہے؟ وہ انسان کی تخلیق ہے، وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں پر بھی فخر کیا ہے، اے فرشتوں، میں نے اپنا خلیفہ چنا ہے، میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں نے میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا ہے۔ وہ کنوں میں سے تھا؟ وہ انسانوں میں سے تھا، یعنی اتنا جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو اکرام کیا، عزت بخشی ابن آدم کو، یعنی ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کو، سب سے اعلیٰ تخلیق۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں قرآن کی سورہ صاد کی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس انسان تو خلق تو بیدیہ، میں نے اس انسان کو، میری سلائڈ سے اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں بیان، خلق تو بیدیہ، میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ انسان محبوب ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اپنے اس انسان سے محبت کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو تقاضے بھی بہت تھے، مگر گرچہ یہ انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان اپنے جو فائدے دیکھتا ہے، یہ بہت غرق ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اپنے مقاصد اس کو تھے، جس وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں لایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے آپ کی تخلیق نہیں کی، میں نے جن اور انس کی تخلیق نہیں کی، الا لیعبدون، تاکہ یہ میری عبادت کرے، تاکہ میری عبادت کرے۔ اور یہاں تک کہ جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں، اللہ لیعبدون، جو، اور وہ تفسیر کرتے ہیں اس امت کے لیے صرف اللہ، اس امت کے لیے اس کا معنی ہے یعبدون، لیعبدون کا اس کا معنی ہے لیعرفون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو، تاکہ تم غور و فکر کر سکو، کیونکہ جو پچھلے امتی تھی ان پر دعوت فرض نہیں تھی، ان پر دعوت واجب نہیں تھی، ان پر غور و فکر اور تفکر و تدبر فرض نہیں تھا۔ اس امت پر غور و فکر دعوت فرض ہے، اس لیے اس امت کو صرف عبادت ہی نہیں کرنی ہے، اس امت کو عبادت بھی کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا رسول جو تھا وہ ختم المرسلین تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاتم النبیین تھے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری وہ امت پر ڈالی کہ آپ نے اب کام کرنا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر اس امت کو اگر اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا ہے، اس امت کی اللہ تعالیٰ نے اگر تخلیق کی ہے، اور وہ وجہ ہی تھی اس پر کہ اس امت کو اگر عزت ہے، اس اللہ تعالیٰ اگر اس امت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ ایک ہی وجہ پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کے لوگوں کے لیے چنے گئے ہو، تمہیں انفرادی طور پر ہدایت نہیں پانا ہے، اگر تم نے ہدایت پانا ہے، پھر اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، تم نے یہ دعوت پھر دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارا مقصد صرف عبادت ہی نہیں ہے، صرف مسجدوں میں نہیں ہے، صرف، اور اس امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ میرا جو امتی ہو، اگر وہ کبھی بات بھی کرے گا مگر وہ شریعت کے مطابق کرے گا، اس کی بات بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے۔
اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا ہر کوئی شے اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کرے گا، گرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے مقاصد کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیوں کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ پچھلے جو پیمبر تھے، پچھلے جو مرسلین تھے، پچھلے جو انبیاء تھے، وہ تو دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھا، ہمیں ان کی امت میں سے بنا، ہمیں ان کی امت میں سے بنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وجود اگر ہے، اگر ہمیں عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس امت کی تعریفیں کی ہے، وہ ایک ہی وجہ سے ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، مگر کس ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ بیان کرا، علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن سکھایا، خلق ہے تمہاری تخلیق کی، علمہ البیان، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں بیان سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، مگر کس وجہ لیے؟ یہ بیان اگر ہو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ علامہ البیان، اس کے اگر آپ تفاسیر نکالو، رسول اللہ اس کے متعلق احادیث آئے ہیں اس آیت کے مطابق، علامہ البیان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مفسرین نے بھی لائے ہیں اپنے تفاسیر میں، یہاں تک کہ ابی البرکات عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی تفسیر النصفی میں لایا ہے، اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن ابن جوزی، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جس کو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، فلیقل خیرا، وہ خیر ہی بولے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ زبان دی، ہم اس زبان کے ذریعے بول سکتے ہیں، مگر ہم نے صرف خیر بولنا ہے، فلیقل خیرا۔ اور احادیث میں پھر آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں احادیث پڑھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں خطبے میں الفاظ بولتے تھے کہ الا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین جو خیر والے الفاظ ہیں وہ کون سے؟ پہلے تو بیان کیا جس کو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، وہ صرف اپنے زبان پر خیر جاری کرے، صرف خیر بولے، اولی یسمت، یا تو اپنی زبان بند رکھے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، پھر خود تشریح کرتے ہیں کہ سب سے بہترین خیر کس میں ہے، الا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وہ بہترین خیر کی باتیں صرف قرآن مجید کی باتیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن مجید کی آیاتیں پڑھیں، ان کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے معاشرے میں انقلاب اس قرآن کے ذریعے لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے، اور یہاں تک کہ یہ حتمن ہے جو قرآن بیان کرے گا، جو خالص قرآن بیان کرے گا، قرآن پر تدبر کرے گا، ایک ایک آیت پر تدبر، اور پھر وہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت کی طرف، اس قرآن کے ذریعے ہدایت کی طرف بلائے گا، باقی کتابوں کو چھوڑ کر، جو ہماری فقہا کی کتب ہے ان کو چھوڑ کر، صرف قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرح بلائے گا، اس کو لوگ اکثر انکار کریں گے، اکثر اس کو لوگ انکار کریں گے، کیونکہ یہ اسلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم تو دیکھتے ہیں قرآن کی پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ جو مکہ کے مشرکین تھے، ان کو رسول کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ان کو کس کے ساتھ دشمنی ہو گئی؟ ہم تو دیکھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سب مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ لیا جاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عمر کے لحاظ سے ان سے چھوٹے تھے، مگر تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، رسول اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے سامنے وہ اپنا سر خم کرتے تھے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نفرت نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا بنی کہ پھر وہی مکہ کے مشرکین اور ملحدین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے،
اور آیت نازل ہونے کے بعد وہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ 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 مجنون کہنے لگے، علیہ باللہ، ساحر کہنے لگے۔ وجہ کس پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا؟ وہ قرآن کی وجہ، قرآن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مشرکینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، ورنہ تو ذات، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ جو ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہاں تک کہ احادیث میں آیا کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے ان کو دعوت دینا شروع کیا تو یہی مکہ کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ مگر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ قرآن تھا، وجہ یہ قرآن تھا۔ اسی لیے جو قرآن کا صحیح معنی بیان کرے، صحیح تدبر اور تفکر اس پر کرے، اور وہ پھر لوگوں کو بیان کرے، اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک قرآن کا اسلوب ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر جو خود کو مومن کہتے ہوں گے، اکثر جو مومن خود کو مومن کہتے ہوں گے، ایمان والے کہتے ہوں گے، اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر وہ مشرک ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن کو اپنا امام نہیں مانتے ہوں گے، قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بولنا سکھایا، اگر آپ ان 4 آیتوں پر تدبر آپ کریں، یہ اللہ تعالیٰ الرحمن سب سے اعلیٰ صفت، اللہ تعالیٰ، اور سب سے محبوب صفت الرحمن، علم القرآن، سب سے بہترین جو کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب سے اعلیٰ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، سب سے بہترین کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا قرآن تھا، اور سب سے اعلیٰ تخلیق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی وہ انسان، اور انسان کی سب سے اعلیٰ صفت جس وجہ پر انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، ورنہ انسان بھی جانور ہی ہے، حیوان ہی ہے، مگر اس کو تو ہم حیوان ناطق کس وجہ پر کہتے ہیں؟ بیان، جو یہ بولتا ہے، جو انسان بولتا ہے، بیان کرتا ہے، اس بنا پر اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ اور سب سے انسان کی سب سے اعلیٰ صفت بیان، اور اسی پر جب ہم ان آیتوں کو ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کی، جب بھی آپ قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پہلے رجوع کرو کہ یا اللہ، میں تو خود سمجھنے سے قاصر ہوں، مگر جب تک تیری رحمت مجھ پہ نازل نہ ہو تب تک میں صحیح معنی اس قرآن کا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب بھی قرآن کا ہم پہلا کوئی بھی سورہ کی جو شروعات کرتے ہیں، وہ تو انہی الفاظ سے کرتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم، میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں باسم، اس کے اسم سے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، پہلے اس کی رحمت کی طرح رجوع کرتا ہے، عاجز و انکسار بن کر اس کی رحمت کی طرح رجوع کرتا ہے۔ اور اسی لیے اس قرآن الرحمن، سب سے رحم کرنے والا، اس نے اپنی تخلیق کو، اپنے جو انسان تھا، اسے محبت کرتا ہے۔ یہ تو سیدھی بات ہے جی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو پالنے کی ذمہ داری اس کی ماں باپ کی ہوتی ہے، جس نے ان کو پیدا، ماں باپ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کو سیدھی راہ دکھائے، صراط مستقیم دکھائے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اب خالق ہو، خالق مطلق جو اللہ ہو سبحانہ و تعالیٰ، وہ اپنی خلقت کو ایسے ہی کہاں چھوڑے گا؟ ان کے لیے تو ہدایت نازل کرے گا، اور وہ ہدایت اس قرآن میں ہے، علم القرآن، اس لیے اس کو قرآن سکھایا، اس قرآن کے ذریعے تم سیدھی راہ پر چل سکو۔ تم اپنی زندگی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مگر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ایسے ہی تمہیں نہیں چھوڑ دیا دنیا میں، تمہارے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، ان رسولوں پر اپنی رسالت نازل کی، اور رسالت جو تھی وہ قرآن مجید تھی۔ اور قرآن مجید، یہاں تک کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن، یہاں تک کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے رہنمائی کی۔
اس لیے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا رب مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین امام المتقین کو یہ قرآن اس کے لیے امام بنا۔ نبی علیہ السلام دعا کرتی تھے نا، یہ قرآن میرے لیے امام بنا، اس قرآن کے ذریعے مجھے ہدایت کر، اس قرآن کے ذریعے مجھے نور عطا کر، اس قرآن کے ذریعے میرے صدور کے، میرے دل کے، میرے قلب کے ساری بیماریاں دور کر، اس قرآن کے ذریعے میرے دل میں رحمت داخل کر اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ علم القرآن خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی، اور اس پر تخلیق کیوں اللہ تعالیٰ نے کی، یہی میں نے جو بولا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس امت کے لیے صرف عبادت کا معنی یہی نہیں ہے کہ میں نماز روزہ زکوٰۃ بس اپنے ہی تک محدود رکھوں انفرادی، نہ، مجھے پھر اس قرآن کے ذریعے اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف اس قرآن کے ذریعے لانا ہے، اس قرآن کے ذریعے لانا ہے۔ اور جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں بھی ہے کہ جو شخص اس قرآن کا کتنا درجہ ہے، اس قرآن کا کتنا امت پر حق ہے، کتنا امت پر حق ہے، کہ ہم اس قرآن کی بہت زیادہ بے قدری کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بیان کرتے تھے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا، اس ذکر کی میں حفاظت بھی خود کروں گا۔ مگر آپ خود سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی حفاظت لے گا، مگر جو اس ذکر پر اپنا وقت صرف کرے، اپنا ہر کسی لحاظ سے اپنی نعمتیں اس قرآن پر صرف کریں، سب سے محبوب شائی جو ایک انسان کو ہوتی ہے وہ اپنی جوانی ہوتی ہے، اس قرآن پر صرف کرے، کیا یہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی صرف حفاظت کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس امت کی بھی حفاظت کرے گا، ہر کسی شر سے اس کی حفاظت کرے گا، ان کو غلبہ عطا کرے گا اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ صرف ذکر کی حفاظت ہی نہیں کرے گا، اہل ذکر کی بھی پھر حفاظت کرے گا۔ اور اہل ذکر کہتے ہیں سمجھنے والوں کو، جو اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کے ذریعے یاد کرتے ہیں، وہ نہیں جو رٹا لگاتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے پڑھتے ہیں اور صبح الناس تک صرف رٹا لگاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس پر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان کی مثال پھر سورۃ الجمعہ میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ڈونکیز کی مثال دی ہے، کہ ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، کیونکہ یہ تورات کو پڑھتے ہیں مگر تورات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو قرآن کو پڑھے پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس پر تدبر نہ کرے، اس پر تفکر نہ کرے، جس کی وجہ جو اس کی تخلیق کی وجہ بنی، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، اس امت کو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، اگر وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ بچے وہ پھر اسی مثال میں آئے گا، جیسے احادیث میں آئے، قرآن میں، یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو ایسی باتیں نہ کیا کرو جن باتوں پر آپ عمل نہ کر سکو، جن باتوں پر آپ تدبر نہ کر سکو، تفکر نہ کر سکو، عمل نہ کر سکو، سوچو بچار نہ کر سکو۔ وہ تو یہی ہو گیا نا کہ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں بہترین قرات میں، ہاں قرآن میں آئے، حدیث میں آئے کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہترین اندازے میں نہ پڑھے، جو قرآن کو بہترین آواز میں نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ مگر قرآن کا جو پہلا حق تھا امت پر، اس پر تدبر کرے، اس پر تفکر کرے، اس سے لعل و جواہرات نکالے، اس سے قوم کو اللہ تعالیٰ نے اگر پچھلی قوموں کو عزت بخشیا، اللہ تعالیٰ نے اگر خیر القرون میں ان کو کہتے ہیں خیر القرون، بہترین اگر وہ زمانہ تھا، کیونکہ ان کا جو امام تھا، ان کا جو رہبر تھا، ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، ان کا جو ہر کوئی لحاظ سے ہر کوئی عمل، ان کی عمل جو صرف قرآن کے مطابق تھی،
ہر کوئی عمل ان کو قرآن کے مطابق تھی. انہوں نے صرف قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف قرآن حفظ ہی نہیں کیا تھا، وہ قرآن کے مفسر بھی تھے، مدبر تھی. صرف مفسر یعنی صرف سمجھانے والے نہیں، وہ مدبر بھی تھے، تدبر بھی کرتے تھے. وہ مفکر قرآن تھی، قرآن پر تفکر کرتے تھے. اور جو ہم نے دیکھا ہے، جو مدبر قرآن بنا، جس نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی، اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا نام آج بھی زندہ ہے. اور جس قوم کو ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنا امام قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے قرآن کے ذریعے اپنے ماحول میں، اپنی زندگی میں اس قرآن کے ذریعے اپنا قرآن، یہ قرآن اپنا رہبر بنایا، رہنما، ہم دیکھتے ہیں وہ قومیں کہاں تھی، وہ کہاں تھی. اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں یہ قرآن ہے، اس قرآن کو امت نے چھوڑ دیا ہے. اس قرآن کو اب بیان بھی کوئی کرتا ہے. اس قرآن کو اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہم باقی کتابیں پڑھتے ہیں، باقی کتابوں کے درس ہم دیتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. مگر قرآن کی وجہ سے ہم تو اب قرآن جو جمعہ تھا، جمعہ اس میں ہم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے جمعہ جو تھا، یہ جمعہ نصیحت العصبو، یہ ہفتے کی نصیحت تھی. آج تو اب نوجوان کبھی کبھار اب جمعہ میں آتا تھا، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے اس نوجوان کو اس کی اصلاح کریں. اب تو ہم جمعہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جمعہ میں بھی ہم اب قرآن نہیں بیان کرتے، اس میں بھی صرف قصہ کہانیاں اور ایک دوسرے پر طنز تنقید. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امت کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ تو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کو یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو آیت ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اس کا معنی کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یعنی قرآن کو یاد کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، قرآن پر اپنا وقت صرف کرنا. تم قرآن کو یاد کرو، قرآن پر تفکر کرو، قرآن پر تدبر کرو، اس پر اپنا وقت صرف کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یاد رکھنا مطلب اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں عزت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے غالب بنائے گا، نہ کہ مغلوب. آج ہم دیکھتے ہیں ہم مغلوب ہیں، ہم غالب کسی جگہ نہیں ہے. اگرچہ مسلمان میجارٹی میں ہیں، مگر پھر بھی مسلمان تباہ اور برباد ہے. امت مسلمہ آج امت مسلمہ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر اتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مگر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نصر من اللہ و فتح قریب وہ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ تو بیان کرتا ہے نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصر قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی فتح قریب ہے. وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فتح کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے، ہم نے تو نظر نہیں آ رہی کہ وہ نظر کہاں، وہ فتح کہاں ہے. وہ فتح تو تب آئے گی نا جب ایمان کامل ہو، جب ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے. ہمیں تو بیان کیا تھا یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ونزل علی محمد، کہ آپ ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اس قرآن کے ذریعے آپ ایمان لاؤ، اس قرآن کے ذریعے سمجھو کہ تم کہاں ہو، تم کہاں ہو. تم تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو. اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں بھی جو قرآن اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والا حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت کے لیے صبح بھی امت، شام بھی امت، امتی امتی امتی. تہجد میں بھی اللہ تعالیٰ کو امت مانگتا تھا ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت، جب دیکھتے ہیں یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قیامت کے دن جب اس کے پاس امت لائے، اللہ تعالیٰ امت کے کچھ قومیں لائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر جب ان کے پاس کچھ امت کے اقوام لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ کھڑے، اللہ تعالیٰ اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان قوموں کے درمیان ایک پردہ حائل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول فرمائے گا یا اللہ یہ تو میری امت ہے، ان کے لیے میں نے دنیا میں رویا ہے، میں اولادوں سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ میں نے ان کو مانگا ہے، میں نے اپنے اولادوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی جیسے پچھلے رسولوں نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے اولادوں کے لیے دعا کی، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں اپنے بھائی کو مانگا، حضرت ہارون کو، مگر نبی نے صرف امت کو مانگا۔ اگر ہم جب دیکھتے ہیں جبریل آئے گا علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم نے آپ کے قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اسے منہ موڑ لیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو اگنور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی رسول سب سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب ہم اس پر غور و فکر کبھی کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غضبناک ہوں گے، ان کے غضب کو کون کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غضب میں نرمی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہیں گے یا رسول اللہ اپنا سر ارفع رأسک، اپنا سر پاک اٹھائے، آپ کیا چاہتے ہیں بیان کریے، آپ کیا چاہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شفاعت کریں گے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کی شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے، ہر کو بڑے سا کوئی بڑا بھی گناہ گار ہو اس کی شفاعت بھی رسول اللہ حدیث میں ثابت کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اگر دل میں ایمان ہو، اگر کام ہی ہو، مگر نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ مگر ایک سائیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے جو حوض کوثر کے قریب آئیں گے، یہ نمازی ہوں گے، یقومون باللیل کما تقومون، یہ تو تہجد گزار ہوں گے، ینفقون کما تنفقون، اے صوبان یہ تو صدقہ کرتے ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں گے، جیسے تم انفاق سے بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہو۔ بھائی اسلام وجہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے دور کرے گا؟ وہ سورۃ الفرقان میں ہے، یا ربی، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے ارحم الراحمین رب، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو محجورہ، نہیں مارے نہیں مارے، اس قرآن سے پس پشت کیا ہوگا، اس قرآن کو چھوڑ یہاں تک کہ وہ آپ خود امیجن کریں، وہ نمازی ہوں گے، وہ بے نمازی نہیں ہوں گے، وہ تہجد گزار ہوں گے۔ ہم تو 5 وقت بھی نہیں پڑھتے ہیں، مگر وہ 5 وقت کیا، وہ تہجد بھی ادا کرتے ہوں گے، وہ تہجد قائم کرنے والے ہوں گے، مگر عجب یہی ہے کہ انہوں نے کبھی قرآن پر تدبر نہیں کیا ہوگا، ان کو مطلب غیرت بھی نہیں جاگتی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر نبی علیہ السلام نے اپنی ذات مقدس پر اتنے تکالیف نبی علیہ السلام نے اٹھائے ہیں، پتھر بھی نبی علیہ السلام کو مارے گئے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے، مگر کس کے لیے؟ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت سے تکالیف اٹھائے، بہت سے ستم اور علم نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی وجہ سے اٹھائے۔ نبی علیہ السلام تو صرف اپنی زبان مبارک پر صرف قرآن مجید اور قرآن فرقان حمید سناتے تھے، صرف، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کا پورا پورا حق ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کچھ نہ کہتے، صرف یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اگر تسبیح نہ بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتے، وہی تھا نا علامہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اگر بولنا سکھایا ہے ایک انسان کو، کس کے لیے؟ اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، اس قرآن کو بیان کرے، اپنے معاشرے میں بیان کرے، اپنے لوگوں میں بیان کرے، مگر ایسے ہی نہیں ترجمہ سنائے، مگر تدبر کرے، تفکر کرے۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے جو میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا، کوئی سائنٹسٹ ہو اگر وہ اس
نظر سے قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن اس کو ویسے ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی دائی ہوتا ہے، آپ بھی آزمائے بھی، اگر کوئی دائی ہے جو دعوت امت کو دیتا ہے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مبلغ ہے، اگر وہ اس اندازے سے قرآن کو پڑھے گا، قرآن اس کو ویسے رہنمائی کرے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری حالت ضرور چینج کروں گا، میں تمہیں ضرور غالب کروں گا اس قرآن کے ذریعے۔ ہر کسی کو انفرادی طور بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اگر کوئی دیکھو، اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے، اس قرآن کو پڑھے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سائنٹسٹ ہو وہ ویسے قرآن پڑھے، کوئی مبلغ ہو قرآن پڑھے، ویسے ہی جواب پائے گا۔ اگر آپ دیکھیں بھی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بیان کرتے تھے میں نے آپ کی طرف نور بھیجا ہے، جس وجہ سے یہ نور آپ کو ظلمات سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر، ظلم سے نکال کر آپ کو کامیابی کی طرف، نصر کی طرف، فتح کی طرف، غالبیت کی طرف لے جائے گا۔ وہ یہ قرآن تھا۔ اس قرآن کو پکڑو، اللہ تعالیٰ کہتے تھے اس قرآن کو پکڑو، اس قرآن کے ذریعے۔ اگر میں نے تمہاری تخلیق کی اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، جو اگر ہم پہلی آیت کی طرف پھر سے واپس آئیں گے، جو ایک اور تفسیر اس سے نکلتا ہے کہ جو الرحمن، اگر کوئی شخص، جو یہی تھے، جو یہ اقوام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے گا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن سے اگنور کرنا۔ اور جب پھر شفاعت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ مقدمہ نبی علیہ السلام والسلام، جو نبی علیہ السلام شفاعت کرے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، مگر ان کے لیے برعکس ہوگا۔ نبی علیہ السلام شفاعت نہیں اور چھوڑ بھی نہیں ایسے دیں گے، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار شکایت لگائیں گے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی بدترین لوگ ہوں گے، وہ کتنے بدترین لوگ ہوں گے، اور کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جن کو نبی علیہ السلام شفاعت نہیں، مگر الٹا نبی علیہ السلام والسلام اللہ تعالیٰ کی دربار شکایت لگائے گا، یا رب یہ میری وہ قوم ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام ہی شکایت لگے تو اللہ تعالیٰ ان پر کیسے رحم کرے گا؟ کیسے رحم کرے گا؟ اور جب ہم الرحمن، جب ہم اس کو دوسری صفت بھی ہم، جو میں نے ابھی تفسیر بیان کیا تھا کہ الرحمن، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، اسی لیے یہ قرآن الرحمن، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا توسل حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسما سے، الرحمن الرحیم سے۔ یا رب میں تمہارے بہترین صفاتوں سے شروع کرتا ہوں، جو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اور اسے ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں، یہ بھی تفسیر نکال سکتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر یہاں بھی رحم کرے، کل قبر میں بھی رحم کرے، اور کل محشر میں بھی رحم کرے، وہ کیا ہے؟ اس کو ضروری کہ قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس لیے الرحمن، قرآن اس سورے سے پہلے جو الفاظ ہے الرحمن، الرحمن، الرحمن۔ اور جو ہمارا پہلا سورہ بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اور یہ حتمن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر رحم کرے گا جو اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا، جو اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الشمس والقمر بحسبان، اور جو یہ چاند اور جو یہ سورج اور چاند ہے، یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں، یہ ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ اور الشمس والقمر بحسبان، جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ جو یہ شمس و قمر ہے، جو یہ سن اور مون ہے، جو یہ آفتاب اور
कमर है जो ये एक हिसाब से चलते हैं, एक हिसाब से गर्दिश करते हैं। अल्लाह ताला की तख्लीक की तरफ एक इंसान को अल्लाह ताला चाहता है कि इस पर तदब्बर करो। इनको चलाता कौन है? जब हम देखते हैं अपना टाइम टेबल, इंसान कुछ भी करे, मगर एक इंसान अगर कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी चाहता हो कि मैं 8 ही बजे सुबह मीटिंग शुरू करूं, शाम 4 बजे घर पहुंचूं, कभी कभार जाते हैं 2 मिनट 3 मिनट इसको लेट होते ही होते हैं। मगर अल्लाह ताला इंसान को कहता है मैंने तुम्हारी तख्लीक की है, इस पर तदब्बर करो। मैं चाहता ही कि तुम तदब मुदब्बिराना बन जाओ, तुम मुदब्बिर बन जाओ, तुम मुफक्किर बन जाओ। अशम्स वल कमर बिहुस्बान, कि जो ये चांद और सूरज ये एक हिसाब से चल रहे हैं, ये एक गर्दिश से चल रहे हैं। एक दो दिन नहीं, एक महीने से नहीं, एक साल से नहीं, 10 साल से नहीं, ये तो पहले दिन से पता नहीं कितने साल हो गए। आदम से पहले चांद और सूरज थे, आदम अलैहिस्सलाम से पहले चांद और सूरज हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत जहन्नम और इस दुनिया की तख्लीक हुई थी। कि इनको कितने सालों, मगर इनको चला कौन रहा है? जब हम देखते हैं बराबर जो 21 जून आएगा सबसे बड़ा दिन, 21 दिसंबर आएगा सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, इन बराबर जो एक ही दिन है। 22 जून तो नहीं, मतलब रिसर्च करते हैं 22 जून कभी बड़ा दिन नहीं हुआ, वो तो 21 जून ही हुआ। एक सेकंड भी इतना आगे पीछे नहीं होता है। इसको चलाने वाला कौन है? इसका नाजिम कौन है, यानी इसको मुनज़्ज़म करने वाला कौन है, इसका इंतजाम करने वाला कौन है? वो सिर्फ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो तुम्हारा रहमान और रहीम रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और जब हम देखते हैं अगर थोड़ा भी इसमें तगय्युर आए, थोड़ा भी अगर तगय्युर आएगा चांद और सूरज के इस साथ साथ और हिसाब के गर्दिश में, अगर थोड़ा सा भी तगय्युर आ जाएगी, तो अब हम देखते हैं चरिंद और परिंद और दरिंद, ये साइंटिफिक रिसर्च भी, अगर थोड़ी सी भी और चांद और सूरज की ये जो गर्दिश है ये रुक जाए या थम जाए या इसका हिसाब डल जाए। सूरज तो नहीं डलता है, चांद गर्दिश करती है, मगर जो हम जो इसका नुक्ता है कि अशम्स वल कमर बिहुस्बान, की चांद और सूरज गर्दिश करते हैं, इसमें मुफस्सिर ने अगर चांद गर्दिश करते हैं वो सन के मुताबिक करता है, सन के मुताबिक वो गर्दिशें करते हैं। जो अदर जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स एज कम्पेयर टू सन, वो चांद के मुताबिक गर्दाश करते हैं। चांद तो खुद स्टेशनरी है, जो बाकी बहुत से आयतों में बयान किया आया है कि चांद गर्दिश नहीं करता है, वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी। मगर इन जो ये गर्दिश अगर थोड़ी सी जो हमें नजर आती है, और इस मामले में बहुत से जो सवाल भी उठते हैं कि अगर अल्लाह ताला एक जगह बयान अशम्स वल कमर बिहुस्बान, चांद और सूरज, अशम्स वल कमर, सूरज और चांद गर्दिश करते हैं, वहां से तो साइंस कहता है कि चांद स्टेशनरी है। ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे मुताबिक अपनी तख्लीक के मुताबिक ये कुरान नाजिल किया है। क्योंकि आज से 1400 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर तब भी चांद और सूरज था, तब भी इनकी गर्दिश थी। मगर उस वक्त इंसानों को लगता था कि चांद, ये सूरज गर्दिश कर रहा है। उनको लगता था कि जो ये दुनिया है ये स्टेशनरी है, अर्थ स्टेशनरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान इंसान जो तख्लीक है उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ये नाजिल किया है। अल्लाह ताला ने ये कुरान वलकद यस्सरनल कुरान, इसको आसान जबान में और आसान अंदाज में नाजिल किया है अपनी तकलीफ पर, कि उस वक्त वही जरूरत थी। अगर अल्लाह ताला ये, मगर ये उसलूब होता है कि नहीं ये दुनिया गर्दिश करे, तब बहुत सारे इसका इनकार करते, तब बहुत सारे लोग इसका इनकार करते। और जब हम देखते हैं भी कुरान जो है अशम्स वल कमर बेजुबान, अगर हम देखते हैं कि आज जो बहुत से साइंटिस्ट्स होते हैं या अथिस्ट्स होते हैं, वो फिर सवाल इसी पर आयत पर करते हैं कि नहीं, आज चांद कहाँ अब गर्दिश कर रहा है, चांद तो स्टेशनरी है। वो फिर यही सवाल उठाते हैं कि अल्लाह ताला तो यहाँ से बयान करता है चांद, इस आयत से तो साबित हुआ कि सूरज स्टेशनरी नहीं है, वो ये तो गर्दिश कर रहा है, इसके मुताबिक ये रेवोल्यूशन, ये रोटेट करता है, इसके मुताबिक क्या है? जब हम देखते हैं इस, जब हम साइंस ही पढ़ते हैं, अगर वो प्लैनेट्स की जो गर्दिश है, वो गर्दिश किस
کس کی گردش کر رہے ہیں؟ اگر یہ دنیا گردش کر رہی ہے مگر کس کی گردش کر رہی ہے؟ اگر چاند گردش کر رہا ہے مگر کس کی گردش کر رہا ہے؟ اگر چاند گھومتا ہے مگر کس کے آگے پیچھے گھوم، یہی دنیا ہے، وہ تو یہی دنیا ہے، مگر یہ دنیا خود کس کی گردش کر رہی ہے؟ وہ چاند کی گردش کر رہی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ الشمس والقمر بحسبان، جو اگر قمر ہے، اگر یہ چاند ہے، یہ گردش کرتی ہے، مگر کس کی گردش کرتی ہے؟ وہ اس دنیا کی گردش، اور دنیا کس کی گردش کرتا ہے؟ وہ چاند کی گردش کرتا ہے، وہ چاند کی گردش کرتا ہے، مگر ایک حساب سے چلتا ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پر تدبر کریں، اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اس کو چلانے والا صرف ایک مدبر، ایک صرف خالق کائنات حضرت رب العالمین ہے، اس کی تخلیق ہے یہ۔ تاکہ جب ہم یہ تخلیق دیکھتے ہیں، تخلیق کے ذریعے جب کوئی انسان، جب ہمارے گھر کوئی، اس لیے ایک مشہور قول ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا اور کچھ اسلاف کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین سمجھنے کا ذریعہ تخلیق خداوند ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھے۔ کیونکہ جب ہم کوئی شخص گھر میں مکان بناتا ہے، یا کسی جگہ مکان تعمیر کرتا ہے، کوئی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، ہمارے پاس اس کا انجینئر نہیں ہوتا ہے، مگر اگر کوئی بہت سی بہترین بلڈنگ ہو، یا کوئی بھی کریشن ہو، اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کریٹر کون ہے، اس کا کریٹر کیسا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس کریشن کی طرف، ہم اس مکان کی طرف دیکھتے ہیں، یا اس بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہیں، یا اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی خوبصورت ہے۔ ہم اس چیز کی تعریف پھر نہیں کرتے ہیں، ہم پھر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، جہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، ہم نے اس میسن کو، اگر وہ کاریگر ہو، ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، مگر ہم پھر بھی اس کاریگر کی تعریف کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کی جو یہ کریشن ہے، جو اس نے بنایا ہے، اس پر سوچ و بچار کر کے، اس پر تدبر کر کے، ہم مطلب جو یہ بنانے والا ہے، اس کے ہم شکر گزار رہتے ہیں۔ پھر ایک انسان جو گھر مکان بناتا ہے، اگر 20 سال تک اس مکان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ گھر مکان جو مالک ہوتا ہے، یہ ہر وقت اس کی تعریف کرتا ہے، ہر وقت اس کے شکر گزار رہتا ہے۔ مگر عجب کیا ہے، جس وجہ سے اس کاریگر کو بھی عقل ملی، اس کو عقل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انسان کو چاہیے تھا کہ اس کا شکر نہ کرے، اس کاریگر کا شکر نہ کرے، اس کا شکر کرے جس نے اس کاریگر کو عقل دی کہ اس نے آج یہ کریٹ کی، جس نے آج یہ چیز بنائی، جس نے آج یہ ایک فن بنایا، ایک بلڈنگ تعمیر کیا۔ کوئی انجینئر ہے، اصلی تو انجینئر کے پاس علم نہیں ہے، سارا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جو ہمارا علم تو عطا ہی ہے، ہمارا علم ذاتی نہیں ہے۔ مگر عجب کتنا ہے، ایک انسان تو تدبر کرتا ہے، دنیا کی چیزوں پر تدبر کر کے پھر خالق کو نہیں پہچانتا ہے، مخلوق کو ہی پہچانتا ہے۔ یہ عجیب ہے کہ انسان مخلوق پر تدبر کرتا ہے، مگر خالق کو نہیں پہچاننے کے لیے نہیں، مخلوق کو ہی پہچاننے کے لیے، مخلوق کو ہی پہچاننے کے لیے۔ اگر انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، تو تخلیق پر تدبر کرے، مگر تدبر کر کے مخلوق کے نزدیک نہ ہو جائے، بلکہ خالق کے نزدیک ہو جائے، خالق کے نزدیک جائے، اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ الشمس والقمر بحسبان، جو یہ سورج اور یہ چاند، یہ ایک حساب سے گردش کرتے ہیں، ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ اور اگر اس گردش میں ہم دیکھیں بھی، بہت جگہ ان کا تذکرہ بھی ہے سورۃ لقمان، الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو؟ الم ترى ان اللہ یولج اللیل بالنہار ویولج النہار فی اللیل، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس دن کو رات میں اور رات کو دن میں چینج کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے؟ وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے یہ چاند اور سورج آپ پر مسخر کیا ہے، کیا آپ تدبر نہیں کرتے ہو؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض،
یا रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये तदब्बर नहीं करते, क्या ये नहीं देखते हैं, क्या ये सोच, ये तफक्कुर नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये तख्लीक कैसे, इस दुनिया को कैसे तख्लीक किया, इस दुनिया में जो चीजें हैं इनको कैसे तख्लीक किया। क्या ये अपने खालिक को नहीं पहचानते हैं? और सबसे ज्यादा, तख्लीक से भी ज्यादा, मखलूक से भी ज्यादा, एक इंसान खुद एक मखलूक है। एक इंसान खुद में एक दुनिया है। और खुद को पहचान, और मखलूक को पहचानने के जरिए ही खालिक को पहचान सकता है। और ये भी इसको जहन में रहना चाहिए, मैं खुद भी एक मखलूक हूँ। पहले मुझे खुद को ही जानना है। अगर इंसान खुद पर ही तदब्बर करे ना, खुद पर ही तफक्कुर करे कि मुझे अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया है, मुझे अल्लाह ताला ने कैसे इस दुनिया में लाया है, मैं तो, और मेरा तो वजूद ही नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने, अगर मैं आज 5 दिनों तक, यहाँ तक कि 5 ही घंटे अगर मैं ऊपर से कोई कंबल लेता हूँ तो मैं तो सफोकेशन के जरिए में मर जाऊंगा। अगर मैं कमरे में बैठूंगा, मगर सब खिड़कियां बंद करूंगा, सफोकेशन के जरिए मेरी जान निकल जाएगी। मगर ये कौन है, ये कौन खालिक व मालिक है जिसने मुझे 9 महीने अपने माँ के पेट में रखा? अगर इंसान खुद पर ही पहले तदब्बर करे कि इंसान, ये कौन सा खालिक है, ये कौन सा ऐसी ताकत है जिसने मुझे अपनी माँ के पेट में रखा, माँ के हमल में रखा, फिर मुझे भूखा प्यासा बराबर, मैं तो अपने मुंह के जरिए नहीं खाता था, मगर अल्लाह ताला मुझे कैसे खिलाता था, कैसे पिलाता था। खुद पर ही तदब्बर करे। जैसे कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस भी है, मन अर्रफ नफ्सहु फ़क़द अर्रफ रब्बहु। जो खुद को पहचाने वही खुदा को भी पहचान सकता है। खुद शनासी खुदा शनासी। खुद को पहचानेगा, जो खुद को पहचानेगा कि मेरा वजूद कहाँ से आया, मुझे जाना कहाँ है, मैं आया किस लिए हूँ, मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा खालिक कौन है। अगर इंसान खुद पर ही पहले तदब्बर करे, ये खुदा के बहुत नजदीक जा सकता है। खुद शनासी खुदा शनासी, जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना। मन अर्रफा नफ्सहु फ़क़द अर्रफा रब्बहु। जिसने अपनी मारिफत हासिल की उसी ने अल्लाह ताला की मारिफत हासिल की, उसी ने अल्लाह ताला। फिर ये अल्लाह ताला जो मिसालें देते हैं कुरान में, अगर चांद की मिसालें अल्लाह ताला देता है, सूरज की मिसालें अल्लाह ताला देता है, उसके बयान, अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में चीज़ों की मिसालें देता है, ये चीज़ों थे अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। और इसके बाद अल्लाह ताला, अगर वन नजमु व शजरु यसजुदान, और जो तफसीर है वन नजमु, असली नजम जो माना है वो सितारे हैं, वन नजमु, और जो सितारे हैं, व शजरु, जो लफ्जी तर्जुमा वन नजमु व शजरु बतहकीक, और जो सितारे हैं और जो शजर यानी पेड़ है, यसजुदान, ये उसको सजदा करते हैं, ये उसके ताबे हैं। और इधर जो नजम है, नजम का अरबी में दूसरा माने भी है, यानी वो, नजम के माने वो पेड़ है जो बेतने हैं। जैसे लौकी का पेड़, जैसे लौकी का पेड़, तरबूजा जो होता है, या एटसेट्रा, वो पेड़ जिनका कोई तना नहीं होता है, उसको भी नजम ही कहा जाता है। मगर कतादा, इकरामा और कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह नजमु, इससे मुराद आसमानों की मुतलकन, सिर्फ सितारे नहीं आसमानों की, बल अलबत्ता सितारे भी जो उसके बगैर, जो हम देखते हैं कि जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि सन इज आल्सो ए स्टार, जो सन है वो भी स्टार है। और इससे सब मुरादे हैं। वन नजमो, कतादा जो है या इकरमा है, इन्होंने तफसीर इससे निकाले, वन नजमो से माना आसमान की तमाम, जो आसमान, माफी समावात, जो भी आसमानों में चीजें हैं, व शजरु, और जो दुनिया में, शजर ही माने नहीं, सब चीजें, यहाँ तक कि ये सब चीजें इंसान के बगैर, इंसान के बगैर, माफी समावात, वन नजमों से माना जो भी आसमानों में है, व शजरों से माना जो भी जमीन हो, यसजुदान, अल्लाह ताला के ताबे हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला के सजदे करते हैं, अल्लाह ताला का सजदा करते हैं। और अगर इस आयत पर इंसान तदब्बर करे कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए पैदा किया था, इस दुनिया की तख्लीक हमारे लिए हुई थी, जो सूरतुल बकरा में भी आया है कि इस दुनिया को मैंने, इंसानों, तुम्हारे लिए पैदा किया था, और मगर मगर तुम्हें अपने लिए पैदा किया था। मगर हम देखते हैं जिनको हमारे लिए पैदा किया था, वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, यहाँ तक कि उन पर वाजिब नहीं है, उन पर फर्ज नहीं है
وہ تو ہمارے لیے پیدا ہوئی تھی، ان کی تخلیق ہمارے لیے ہوئی تھی، مگر ان پر نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ درختوں پر، نہ جانوروں پر، نہ ستاروں پر، نہ چاند پر، کسی چیز پر، کسی شے پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا فرض نہیں ہے۔ معرفت صرف ایک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف جن و انس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں جن کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے اسلوب ہے کہ تفسیر یہی ہے، مفسر یہی سمجھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھاتے ہیں، جو احادیث میں بھی آئے کہ اے انسان غور کر، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ یاد ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد ہے، مگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا خود کے لیے کیا تھا، تمہاری تخلیق ہوئی تھی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو سمجھ، کیونکہ جو قرآن کو سمجھے گا حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو قرآن کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا۔ مگر اے انسان، تم جن چیزوں کو تمہارے لیے پیدا وہ اللہ تعالیٰ کے متبع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر تجھے اللہ تعالیٰ نے خود کی اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا، تو اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو اس کی اتباع نہیں کرتا ہے، تو اس کی اتباع نہیں کرتا ہے، تو اس کی اتباع اور اس کی فرمان برداری نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے ایک ایک آیت میں، ایک ایک آیت پر تدبر کریں، گرچہ ہمیں 2 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، ہم ایک ہی سورہ کو پڑھے، ایک ہی سورہ پر تدبر کرے، مگر کوئی پرواہ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر ایک ہی آیت پر ہم 1 مہینہ بھی گزارے، 10 مہینے بھی گزارے، سال بھی گزارے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضروری اس کا نفع دے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مگر یہ نہیں کہ مطلب وہ ترجمہ پڑھا، پھر ترجمہ کے بعد میں پھر سے یہ کہتا ہوں، جو میں پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ ہم صرف قرآن کو تدبر، قرآن کا ہم تفسیر پڑھیں گے، تدبر کریں گے یا اس کا معنی پڑھیں گے، پھر اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے۔ سب سے بدبخت انسان پھر وہی ہے جو قرآن کو سمجھے، قرآن کو قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر تدبر کرے، تفکر کرے، مگر پھر اس تفکر کرنے کے بعد عمل نہ کرے، اس عمل نہ کرے، یہ علم، یہ قرآن قیامت کے دن اس کی شکایت کرے گا، یا رب اس نے مجھے پڑھا تھا، اس نے مجھے سمجھا تھا، مگر پھر بھی کام میرے برعکس کرتا تھا، اپنی زندگی میرے برعکس گزارتا تھا، میرے مخالف گزارتا تھا، میرے مخالف گزارتا تھا۔ اس لیے ہم جو بھی پڑھیں، 5 آیت پڑھیں گے، 6 آیت پڑھیں گے، مگر پھر بھی خود بھی تدبر کریں گے، خود بھی تفکر کریں گے، اور جہاں میری غلطی ہوگی آپ مجھے تصحیح کریں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور خود بھی ہم تدبر اور تفسیر حاصل کریں گے کتابوں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، جو مفسرین ہیں، جو آج کے دور کے مفسر ہیں، ان سے بھی کانٹیکٹ کریں، علماء سے بھی کانٹیکٹ کریں، مگر سب سے بڑی جو ہے اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کو امپلیمنٹ کرنا، اس قرآن کے ذریعے اپنے معاشرے میں انقلاب لانا، اپنی زندگی میں انقلاب لانا، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا، اپنی زندگی میں چینج لانا۔ اگر ہم اس قرآن کے ذریعے ایک ہی آیت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل دی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا، مگر قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیت ہی تھی، حضرت یونس علیہ السلام، اس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس قرآن کی ایک قرآن کی آیت کی وجہ سے پچھلی قوموں کے انبیاء کی حالت اللہ تعالیٰ نے بدل دی، ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا، ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ ہمارے پاس تو سارا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن نازل کیا اس امت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی سب سے بڑی نعمت ہی قرآن تھی، ان پر ایک ایک آیت نازل ہو، ہم پر تو ساری آیتیں نازل ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے لیے قرآن آسان بنایا سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بیان کرتی، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کلا قیامت کے دن یہ کہے گا کہ یا رب مجھے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا ہے، مگر قرآن تو یہاں سے کہتا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ اس قرآن کو میں نے آسان بنایا۔ یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے کہ
4 महीने में, 5 महीने में, यहाँ तक कि वो बच्चे भी हैं जिन्होंने 6 महीनों में कुरान हिफ्ज किया। ये कुरान तो आसान ही है ना फिर इस लिहाज से। इसलिए हम इस कुरान के ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए अगर एक ही आयत है, एक ही आयत पर तदब्बर करिए, अपनी ज़िंदगी में चेंज, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज करे कुरान के ज़रिए। इसमें अजब नहीं, कोई अजब नहीं है कि अल्लाह ताला फिर से उम्मत को फिर से वो इज़्ज़त अता करेगा, फिर से वो इकराम अता करेगा, फिर से वो बुलंदी अता करेगा जो पिछले कुरून में थी, जो खैरुल कुरून में थी, जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, सहाबा के दौर में रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनके दौर में जो इस्लाम का अलम बुलंद था इस कुरान की वजह से। अगर आज भी हो, जो हज़रत उमर का भी कौल है कि अगर हमें इज़्ज़त बख्शी अल्लाह ताला ने इस कुरान की वजह से, इस कुरान की वजह से, इस कुरान की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कुरान को समझने की, कुरान पर अमल करने की, और जो भी है, जो भी हमारी ख़ता हो इस दरस में, जो हमारी ख़ता हुई है, जो हमने सही बयान किया, वो हमारी जहनों में रखे और उस पर अमल करने की तौफीक दी, और जो हमसे ख़ता हुए वो हमारे जहनों से भी निकाले और हमारे दिल से भी निकाले। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व अस्तगफिरुहु व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।